شروع کرتا ہوں اللہ پاک کی ببرکت ذات سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم آڈینس، میں ہوں حسن رضوی۔ آج پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج نیو یارک ٹائم میں ایک آرٹیکل لکھا گیا جس کا عنوان تھا نیو وائن ان اولڈ باٹل۔ یہ پاکستان کے لیے بہت انسلٹ ہے، کیونکہ حالیہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کو جس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا ہے اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہے، اس پہ کافی اعتراضات ان کو بھی ہے کہ ان میں شفافیت نہیں ہے۔ اس میں جو چوتھے نمبر والا تھا اس کو پہلے نمبر پہ جتوا کے اور اسی طرح کامیاب کیا گیا اور پرانے ہی چہروں کو پھر لایا گیا۔ اب دیکھیں نا، اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور دیکھیں نیچے مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ایک نیا چہرہ تو آیا ہے، لیکن ہے تو وہی شریف فیملی، وہی پرانی بوتل۔ تو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ نیو وائن ان اولڈ باٹل۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف منسٹر کے لیے نون لیگ میں صرف ایک شریف گھرانے ہی رہ گیا۔ اگر وزیر اعظم بننا ہے تو شریف گھرانے میں سے کسی نے بننا ہے، اگر وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وہ بھی کسی نے شریف ہی ہونا ہے، اس کے نام شریف آگے لکھنا لازمی ہے، تو وہ اس لیے ایک اہم عہدے پہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کرائٹیریا یہی ہے، ان کا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ کون کتنا کیپیبل ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کس میں کیا ابیلٹیز ہے، کوئی فائنانس کو ڈیل کر سکتا ہے، یہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کے سامنے نام کے نام شریف لکھا ہو، اور یہی حساب بٹو خاندان کا ہے کہ آپ کے نام اگر بٹو ہو تو آپ پرائم منسٹر کے لیے بھی اہل ہیں، آپ پریزیڈنٹ کے لیے بھی اہل ہیں، یہی حساب ہے۔ اب ایک حیران کن خبر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوچا کہ اگر ہم کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے، یہ کافی لوگ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، تو اپوزیشن لیڈر کے لیے صنم جاوید کو چنا جائے۔ میں بھی آئی رانگ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج کافی خبر آ رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر صنم جاوید کو دے کے سیٹ اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے۔ تو میرے خیال سے یہ بہت ایک اچھا فیصلہ ہے۔ ایک جو مڈل گرانے کی لڑکی ہے، جب وہ مریم نواز صاحب کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے تو مریم نواز صاحبہ کے لیے کافی پریشانی ہوگی، اور جیسا کہ وہ بولتی ہیں وہ تو سب کو ہی پتا ہے جتنا، کیونکہ اگر کسی مرد کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے تو وہ پھر بھی کچھ سوچ سمجھ کے بولے گا، کیونکہ آگے مریم نواز صاحبہ ایک عورت ہے، وہ الفاظ کا کچھ چناؤ ایسے کریں۔ اگر صنم جاوید صاحبہ ہوں گی تو وہ اچھا بولیں گی، اچھا ڈیلیور کریں گی، ایک اچھی اپوزیشن کا رول ادا کریں گی۔ اور مریم نواز صاحبہ کے لیے پنجاب میں کوئی آسانیاں نہیں ہیں، یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں، کیونکہ جتنی کو مضبوط اپوزیشن پی ٹی آئی کی پنجاب اسمبلی میں موجود ہے، اور یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کیسی ایک اچھی لیڈر ہے یا نہیں لیڈر ہے۔ ان کے لیے ایک سب سے مشکل ان کے لیے چیلنج یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ حمزہ شہباز سے بہتر چیف منسٹر ہیں۔ ان کے لیے یہ کافی زیادہ چیلنجنگ ہے، اور مریم نواز کے ذہن میں ہمیشہ ہی یہ رہتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب کافی دیر سے روپوش ہیں۔ حمزہ صاحب جب مینار پاکستان میں جلسہ ہوا تھا تو تب ہی آئے تھے، اور جب آپ اس کو منشور دیکھ سکتے ہیں، جب منشور مسلم لیگ نون نے لانچ کیا تب بھی شہباز صاحب ایبسینٹ تھے، اور جب اب میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی، وننگ سپیچ کی، بے شک وہ ایک ہارے ہوئے انسان نے ایک وننگ سپیچ کی تھی، لیکن ان کو بے شک حق نہیں تھا، لیکن ادھر بھی حمزہ شہباز صاحب نہیں تھے موجود۔ تو یہ ان کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کہ مریم نواز صاحبہ خود کو اچھا چیف منسٹر ثابت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، گجرات سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ چودھری شجاع صاحب اپنے بڑے بیٹے چودھری صالح حسین صاحب کو وفاقی وزیر بنوا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری شافع حسین کو صوبائی وزیر بنانے کے لیے بھی انہوں نے کوششیں تیز کر دی ہیں، اور میرے خیال سے وہ یہ صوبائی اور وفاقی وزارت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور خبر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اکلوتے ایم این اے چودھری نصیر صدر صاحب کو بھی وزارت دی جانے کا امکانات ہیں، اور میں بھی ان کو مل جائیں۔
اور اس کے بعد جو ایک حیران کن خبر ہے کہ وہ یہ ہے کہ چودھری عابد رضا کوٹلہ صاحب کو سینیٹر بنانے کے بارے میں مسلم لیگ سوچ رہی ہے، بنتے ہیں یا نہیں بناتے یہ بات کی بات ہے، لیکن مسلم لیگ نون اس بارے میں سوچ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جلال پور کے لحاظ سے سب سے جو بڑی خبر آ رہی ہے کہ چودھری علی برائج کلہ چور صاحب کو وزیر اعلیٰ مشیر بنانے کے بارے میں بھی نون لیگ میں سوچا جا رہا ہے۔ تو یہ پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ اون کس کروٹ بینٹتا ہے اب کے لیے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم خبر یہ ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ گرین پارٹی کے جو سربراہ ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی مکمل جو بھی ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنے جو فارم نمبر 45 ہیں وہ تحریک انصاف کو دیں گے تاکہ وہ عدالتوں میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ایک مثال ہے وہ گجرات NA 64 میں ہے۔ کیسرا الہی کے جو مد مقابل کینڈیڈیٹ تھے تحریک لبیک کے، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ کیسرا الہی جو چودھری مونا صلاحی صاحب کی والدہ ہیں وہ جیت چکی ہوئی ہیں اور چودھری صالح حسین صاحب ہار چکے ہیں۔ اس کے لیے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان تحریک انصاف کی مکمل حمایت کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے حیران کن اور خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان قریب MWM میں ضم ہو جائے گی۔ اور ایک اور حیران کن خبر یہ ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمارا قومی یا صوبائی اسمبلی میں اگر ری کاؤنٹنگ یا کوئی بھی فارم 45 کے تحت فیصلہ ہوتا ہے، ہماری 1 سیٹ بنے یا 2 سیٹ بنے، ہم وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو دیں گے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نیک شگون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مایوس کن خبر ہے کہ جماعت اسلامی نے اتحاد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب آئندہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں جماعت اسلامی اس بارے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اتحاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ فی الحال ان کا اتحاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اب دیکھتے ہیں ان کے۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی، تک کے لیے یہی خبریں تھیں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔